اب جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، جو کہتی ہیں جی پردے کا کیا، ہمارا ذہن تو صاف ہے، ہمارا ذہن تو پاک ہے، میں کہتا ہوں میری بہن، تیرا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، تیرا ذہن کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک صحابیہ تھی، اس کا ایک نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، نوجوان مرد کلندر بیٹا شہید ہو گیا۔ این اسی دن، جس دن بیٹا شہید ہوا تھا، این اسی دن یہ صحابیہ میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب یہ حاضر ہوئی تو صحابہ نے اس خاتون کو دیکھا، دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، مرد کلندر 22 سالہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور اس خاتون نے پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تعجب میں پڑ گئے کہ نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ان لمحات میں تو بعض اوقات شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، اور ان لمحات میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بھی خود سے باہر آ جاتی ہیں، خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ اور یہ کیسی خاتون ہے کہ نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، پھر بھی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے اس نے پردے میں۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا، کہا مائی ایک بات تو بتا۔ کہا جی، کہا تیرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، مرد کلندر بیٹا شہید ہو گیا ہے، آج ہی شہید ہوا ہے، اتنا غم، اتنا دکھ، اتنا درد کے باوجود بھی تو نے پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ حالانکہ ان لمحات میں بعض اوقات لوگوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، اور تو نے اتنے درد، اتنے دکھ کے ہونے کے باوجود بھی پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس خاتون نے آگے جو جواب دیا، آج کی میری مائیں بہنیں دل کے کانوں سے سنیں۔ جب صحابہ نے کہا نا مائی تیرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی تو نے پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے، تو اس خاتون نے کہا بھائی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا حیا تو فوت نہیں ہو۔ اللہ، میرے بھائی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور میرا حیا تو باقی ہے، یہ تو فوت نہیں ہو، یہ تو زندہ ہے۔ میرا حیا زندہ ہے، میرا حیا نہیں مرا۔ بیٹا مر گیا ہے نا، میرا حیا تو باقی ہے، میری شرم تو باقی ہے۔ وہ تھی اسلام کی دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میری بہن، میری ماں، اپنی زندگی کو مالک کے نام کر دے بس۔ جی آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اگر تو مزے سے گزارنا چاہتی ہے تو پھر اس دنیا کی زندگی کو مالک کے نام کر دے، اپنا سب کچھ اس کے نام پہ وار دے، قربان کر دے۔ نماز پڑھ، دونوں ہاتھ اٹھا عرض کرو میرے مالک میں یہی چاہتی ہوں کہ میں تیری بن جاؤں، بس تو میرا ہی بن جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری نہیں تھی جو دن رات اللہ اللہ کرتے گزار دیتی تھی، جن کا دن بھی اللہ کے ذکر پہ گزرتا تھا، جس کی رات بھی اللہ کے ذکر میں گزرتی تھی۔ ایک رات حضرت رابعہ بصری نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، نیند آئی، سو گئی۔ این اسی رات ایک چور گھس آیا آپ کی حویلی میں۔ چور نے سامان اکٹھا کیا، جیسے ہی سامان اٹھایا، اٹھانے کی کوشش کی تو اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی سامان نیچے رکھا، پھر آنکھیں بحال، پھر نظریں کام کرنے لگی۔ اس نے پھر سے سامان اٹھایا، پھر نابینا، اندھا ہو گیا۔ سامان نیچے رکھا، پھر نظریں کام کرنے لگی، پھر آنکھیں بحال کر۔ 2-4 بار اس نے ایسے ہی کیا تو ایک دم غیب سے آواز آئی۔ کسی کہنے والے نے کہا او نادان، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خاشیت میں بھی خالص بن جاؤ، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں، اس کے رسول کی فرما برداری میں خالص بن جاؤ۔
جب تم ہر چیز میں خالص بن گئی تو پھر یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ آواز دے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بریم پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔